السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں آج ہم لوگ بات کریں گے ایک یونانی فلاسفر کے بارے میں جن کا نام تھا ارسطو، جن کو ارسٹوٹل بھی بولتے ہیں۔ اب ہم لوگ بات کریں گے یونانی فلسفی ارسطو جن کو ارسٹوٹل بھی بولتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا تعارف دیکھیں گے، انٹروڈکشن۔ یونانی فلاسفہ اور حکماء میں ارسطو اپنی فلسفانہ اور حکیمانہ صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہوا۔ اس کا اصل نام ارسطاطالیس تھا، جو کہ 384 BC میں یونان کے شہر استاغیریا، جس کو اسٹیجیریا بھی بولتے ہیں، میں پیدا ہوا۔ ارسطو کو اس کی قابلیت کی وجہ سے یونانی فلسفے کا امام اور سید الحکمہ یعنی حکیموں میں سب سے بڑے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ارسطو 62 سال کی عمر پا کر 322 BC میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے ارسطو کی تعلیم و تربیت، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ۔ ارسطو اسقلیبیوس کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد نیکوماخوس مقدونیہ کے بادشاہ امینتاس دوم کے دربار کا طبیب تھا، چنانچہ ارسطو کی ابتدائی تعلیم اس کے والد کی سرپرستی میں ہوئی۔ جب ارسطو 17 سال کا ہوا تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے یہ یونان کے ایک علمی مرکز ایتھنز چلا گیا۔ وہاں علم اللسان یعنی لینگویج اور صرف اور نحو میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد فلسفہ اور حکمت یعنی فلسفی اور فزیشین کی طرف راغب ہوا، یعنی اس کے بعد انٹرسٹ جگہ وہ فلسفی اور حکمت کی طرف، اور اپنے زمانے کے مشہور و معروف جلیل القدر فلسفی و حکیم افلاطون یعنی جن کو پلیٹو بھی بولتے ہیں کی شاگردی اختیار کی۔ تقریباً 20 برس افلاطون کی شاگردی میں رہ کر علم فلسفہ یعنی فلسفی، ما بعد طبعیات، حیاتیات، بائیولوجی، نباتیات یعنی باٹنی، فلکیات یعنی ایسٹرونومی، الہیات یعنی تھیولوجی، سیاسیات یعنی پولیٹکس، اور ریاضیات یعنی میتھمیٹکس وغیرہ میں بہت آگے نکل گیا۔ قابلیت کی وجہ سے یونان کا شہنشاہ سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ کا استاد مقرر ہوا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے ارسطو کی فضل و کمال یعنی گریس اینڈ پرفیکشن۔ ارسطو اپنے زمانے کے تقریباً تمام علوم پر مہارت رکھتا تھا۔ اس کے استاد افلاطون جن کو پلیٹو بھی بولتے ہیں، اس کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر اپنی غیر موجودگی میں درس و تدریس یعنی پڑھانے وغیرہ کی ذمہ داری بھی ارسطو پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ طبی نقطہ نظر سے جمادات، نباتات اور حیوانات یعنی منرلز اور بوٹینیکل اور زولوجیکل، بایولوجیکل سے متعلق اس کا فلسفی اہمیت کی حامل ہے۔ اس موضوعات پر ارسطو نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ارسطو ایک قابل فلسفر، کامل حکیم اور ماہر مصنف یعنی ایک بہت ہی اچھا رائٹر تھا۔ بحیثیت فلسفی، ایز اے فلسفر، ارسطو اندھی تقلید کا قائل نہیں تھا، یعنی ارسطو اندھ بھکتی کا قائل بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ذاتی فکر و تحقیق کے بعد ہی کسی مسائل پر اپنی رائے قائم کرتا تھا۔ یعنی ارسطو کسی بھی چیز کو یوں ہی آنکھ بند کر کے نہیں مان لیا کرتا تھا، بلکہ اس میں اپنی تحقیق، اپنی ریسرچ کے بعد اس بات کو مانتا تھا اور اس پر ایک اپنی رائے، ایک اپنا کانسیپٹ رکھتا تھا۔ اسی لیے ارسطو نے اکثر مقامات پر اپنے استاذ افلاطون کے فلسفے سے اختلاف کیا ہے۔ مورخین یعنی ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ فلسفے کو ٹھوس بنیاد پر قائم کرنے کے لیے عقلی دلائل کو منطق یعنی لاجک کی اصطلاح دینے والا ارسطو ہی تھا۔ ارسطو بحیثیت حکیم، ایز اے حکیم، ارسطو اپنے فلسفے کی بنیاد پر حکیم کہلاتا ہے۔ وہ کوئی معالج یا طبیب نہیں تھا، لیکن وجود کائنات اور اہل کائنات یعنی یونیورس کے کریشن میں اور یونیورس میں پائی جانے والی چیزوں کے بننے میں اس کا فلسفہ انسانی تخلیق یعنی انسان کے بننے میں اور تشکیل میں اس کے اسٹرکچر پر بحث کرتا تھا۔ اس لیے طب کی دنیا میں اس کا فلسفہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام تاریخ طب میں درج ہوا۔ ارسطو کے بعض نظریات، سم آف ارسٹوٹلز ویوز۔ ارسطو نے کہا کہ انسانی تخلیق میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہے، یعنی ارسطوٹل کا جو ماننا تھا، انہوں نے کہا کہ انسان کے بننے میں مرد اور عورت دونوں کا ہی حصہ ہے۔ مادہ منویہ یعنی سیمن صرف انسانی تخلیق کی بنیاد ہے، بلکہ اس کا مزاج یعنی اس کا ٹیمپرامنٹ فیصلہ کرتا ہے کہ نومولود یعنی جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ مذکر یعنی میل ہوگا یا مؤنث یعنی فیمیل ہوگا۔ نمبر 2، اس نے اپنی رائے ظاہر کی
کہ تکوین جنین یعنی فوائٹس فارمیشن کے دوران سب سے پہلے قلب یعنی ہارٹ کا وجود ہوتا ہے. قلب ہی سب سے پہلے یعنی ہارٹ ہی سب سے پہلے آرگنز میں اعلیٰ ہے، یعنی آرگنز میں سب سے جو مین ہے وہ ہارٹ ہے، اور یہ سب سے پہلے اپنا کام شروع کرتا ہے اور موت آنے پر سب سے آخر میں اپنا کام بند کرتا ہے. نمبر 3، اس نے یہ بھی کہا کہ جنین مادر رحم میں سانس نہیں لیتا، یعنی اس نے یہ بھی بتایا کہ جو جنین یعنی فیٹس جو ہے وہ یوٹرس میں سانس نہیں لیتا، بلکہ اس کی ضرورت ماں کے ذریعے پوری ہوتی ہے. اس نے یہ بھی بتایا کہ ولادت یعنی برتھ کے بعد قلب دھڑکنا یعنی پمپنگ کرنا شروع کرتا ہے. نمبر 4، بدن انسان کی ساخت یعنی انسان کے جسم کا اسٹرکچر اور اعضاء یعنی آرگن کے بارے میں بھی ارسطو نے کچھ بنیادی تحقیقات پیش کیے. نمبر 5، مورخین کا خیال ہے کہ انسانی لاش کا ڈسکشن ارسطو نے ہی شروع کیا. نمبر 6، خون کی نالیوں کو عروق یعنی ویسلز کا نام ارسطو نے ہی دیا. نمبر 7، ارسطو نے دماغ اور اس کے جھلیوں سے بحث کی، یعنی ارسطو نے برین کی جو ممبرینز ہوتی ہیں ڈیورا میٹر، ایریکنوائڈ اور پیا میٹر، اس کے بارے میں بتایا اور ڈسکس کیا. معدے کے فعل کو بتایا، یعنی اس نے اسٹمک کے فنکشن کو بتایا، اور پھیپڑوں اور گلپڑوں کی ساخت یعنی لنگس اور گلز وغیرہ کے اسٹرکچر کے بارے میں ارسطو نے ہی سب سے پہلے بتایا. ویڈیو میں سب سے لاسٹ میں ہم لوگ بات کریں گے ارسطو بحیثیت مصنف. ایرسٹوٹل ایز اے آتھر. ارسطو نے مختلف علوم پر کتابیں لکھی جس کی تفصیل بہت لمبی ہے. یہاں پر بعض کتابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں سے کتاب الحیوان، کتاب فی الطب، کتاب فی تناسل حیوان اور کتاب فی الباء وغیرہ ارسطو کی بہت مشہور کتابیں ہیں. شکریہ.